قاضی سہیل محدث ایک دن بڑے تذکر و احتشام کے ساتھ گھوڑے پر سوار کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ اچانک ایک حمام سلگانے والا یہودی دھوئیں اور غبار کی کثافت سے میلا کچیلا حضرت سہیل کے سامنے آ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ قاضی صاحب، آپ کے پیغمبر نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مجھے اس کا مطلب سمجھا دیجئے کہ آپ مومن ہو کر اس عیش و آرام اور کرو فکر کے ساتھ رہتے ہیں اور میں کافر ہو کر اتنا خستہ حال اور مصائب میں گرفتار ہوں۔ میں یہ کس طرح تسلیم کر لوں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے؟ قاضی سہیل نے یہ جواب دیا کہ جب تو قیامت کے دن دوزخ میں چلا جائے گا تو اس عذاب کے لحاظ سے تیری یہ دنیا تیرے لیے جنت معلوم ہوگی، اور میں جب جنت کی بے شمار نعمتوں سے نوازا جاؤں گا تو میری یہی دنیا جنت کی عظیم نعمتوں کے مقابلے میں میرے لیے قید خانہ محسوس ہونے لگے گی۔ یہ ایک بہت ہی حکیمانہ فلسفہ ہے کہ ہر آرام اپنے سے بڑے آرام کے مقابلے میں تکلیف نظر آتا ہے، اور ہر تکلیف اپنے سے بڑی تکلیف کے اعتبار سے آرام دہ محسوس ہونے لگتی ہے۔ اسی لیے حضور پاک کا فرمان ہے کہ تم اپنے سے گرے ہوئے لوگوں کے حال پہ نظر رکھو تو تم شکر گزار بنے رہو گے۔ ظاہر ہے کہ جب کانا اندھے کو دیکھے گا تو اس کے مقابلے میں اپنے کو بہتر سمجھ کر خدا کا شکر ادا کرے گا کہ الحمدللہ میری ایک آنکھ تو سلامت ہے۔ اندھے کی تو دونوں آنکھیں غائب ہیں، اور کانا جب دو آنکھوں والے کو دیکھے گا تو ضرور اس کے دل میں چوٹ لگے گی کہ افسوس میری ایک آنکھ نہیں ہے اور اس کی دونوں آنکھیں سلامت ہیں۔ اس طرح وہ ناشکری کا مرتکب ہو جائے گا۔ امام الحرمین کسی امیر کی دعوت میں تشریف لے گئے تو وہاں بڑے بڑے اکابر علماء آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ناگہاں ایک شخص نے آپ سے یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ قرآن میں تو یہ ارشاد ہے جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ عرش خدا کا مکان ہے۔ امام الحرمین نے فرمایا کہ خدا کے لیے کوئی مکان نہیں۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ حضرت یونس کو جب دریا کی گہرائی میں ایک مچھلی نگل گئی تو آپ نے مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہا اور خدا کو حاضر کی ضمیر انتا سے پکارا اور عرض کیا کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ اور ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شب معراج میں عرش مجید کی بلندی پر تشریف لے گئے تو آپ نے بھی کہا کہ خدا کی ضمیر حاضر انتا سے خدا کو پکارا اور عرض کیا کہ اے اللہ، میں تیری تعریف کی طاقت نہیں رکھتا، تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر خدا کو کوئی خاص مقام ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عرش پر اور حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں دونوں جگہ اللہ تعالیٰ کو انتا تو کہہ کر پکارنا صحیح نہیں ہوتا۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی خاص مکان نہیں ہے، بلکہ عرش و فرش مکان و لامکان، بلکہ کائنات عالم کے ذرے ذرے میں اس کی ذات کی تجلی ہر جگہ یکساں ہے۔ خلیفہ بغداد ابو جعفر منصور عباسی حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتہائی معتقد تھا اور آپ کو سلطنت بھر کے علماء پر فضیلت دیتا تھا۔ امام ممدوح کا اعزاز دیکھ کر محمد بن اسحاق کو حسد ہونے لگا، چنانچہ ایک دن انہوں نے دربار شاہی میں حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا کہ تجھ پر 3 طلاق، پھر تھوڑی دیر ٹھہر کر کہا کہ انشاءاللہ
تو کیا اس عورت پر طلاق پڑ جائے گی؟ حضرت امام نے فرمایا کہ ہاں ضرور طلاق پڑ جائے گی، اس لیے کہ اس نے انشاءاللہ کو اپنے طلاق والے جملے سے الگ کر دیا، اس لیے یہ استنا مفید نہیں ہوگا۔ یہ سن کر محمد بن اسحاق نے کہا کہ اے امیر المومنین، ذرا امام ابو حنیفہ کی جرأت دیکھیں کہ آپ کے دربار میں آپ کے سامنے آپ کے حضرت عبداللہ بن عباس کے مسلک کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آپ کے حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ قول ہے کہ انشاءاللہ اگر کلام سے الگ کر کے کہا جائے جب بھی یہ استثناء مفید ہوتا ہے۔ یہ سنتے ہی ابو جعفر منصور مارے غصے کے آگ بگولا ہو گیا اور کہا کہ جی کیوں ابو حنیفہ، تمہاری یہ جرأت ہے کہ تم میرے دربار میں میرے جد کریم کے قول کی مخالفت کرتے ہو؟ حضرت امام نے بڑے سکون و اطمینان کے ساتھ فرمایا کہ امیر المومنین، حضرت عبداللہ بن عباس کے قول کا مطلب کچھ اور ہے اور محمد بن اسحاق کا منشا کچھ اور ہے۔ محمد بن اسحاق یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی بیعت کر کے باہر نکلے اور انشاءاللہ کہہ دیں تو آپ کی بیعت ختم ہو جائے۔ یہ سنتے ہی ابو جعفر منصور مارے غصے کے سرخ ہو گیا اور جلادوں کو حکم دے دیا کہ محمد بن اسحاق کے گلے میں ان کی چادر کا پھندا ڈال کر گھسیٹتے لے جاؤ اور ان کو قید کر دو۔ حسد کتنی بری بلا ہے کہ محمد بن اسحاق جیسی شخصیت جو فن مغازی کے امام کہلاتے تھے، اسی حسد کی نحوست سے دربار شاہی کی اعزازی کرسی سے جیل خانہ کی ذلت میں گرفتار ہو گئے۔ اگر امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی ذہانت اور دانائی بر وقت ان کا دفاع نہ کرتی تو محمد بن اسحاق نے تو امام ممدوح کے قتل ہی کا سامان کر دیا تھا۔ مگر یہ مثل کتنی سچی ہے کہ چاہ کن راہ چاہ درپیش، یعنی جو دوسروں کے گرنے کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ خود ہی اس کنویں میں گر پڑتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں من شر حاسد اذا حسد فرما کر حاسد سے خدا کی پناہ طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔